ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم انسانوں کو بہترین سانچے میں ڈھالنے کے بعد مخلوقات میں ایک اہم مقام عطا کرنے کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ فرمائی کہ ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اسلام کے ماننے والے لوگوں میں سے سب سے بہترین طبقے میں ہمیں شامل فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار رحمتیں، برکتیں اور درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء اور رسول پر، خاص طور سے ہمارے اور آپ کی نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ آج کل میری گفتگو کا موضوع منہج سلف اور اس کی حقیقت ہے، اور اس تعلق سے یہ چوتھا خطبہ جمعہ ہے۔ اس سے پہلے والے خطبہ جمعہ میں منہج سلف کا پہلا اصول آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور علماء سلف کے اقوال کے ذریعہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ کن علماء سے علم حاصل کیا جائے، کن کی رہنمائی میں علم دین کو سیکھا جائے۔ آج کا خطبہ جمعہ بھی اسی موضوع کا ایک حصہ ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز علماء سلف یا منہج سلف کا دوسرا اصول بیان کیا جائے گا۔ شیخ محمد بن عمر بازور، جو سعودی عرب کے نہایت معتبر علماء میں سے ہیں، انہوں نے منہج سلف کے تعلق سے کتاب لکھی ہے، کتابچہ ہے، نام ہے لیس من منہج السلف۔ یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے، اور پھر اس کے تحت انہوں نے بڑے مختصر انداز میں اور بہت سی چیزوں کی نشاندہی کی ہے جن کا تعلق منہج سلف سے نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد بن عمر البازمول سعودی عرب کے نہایت معتبر ترین علماء میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں منہج سلف کے وصول کے خلاف جو باتیں ہیں انہیں ذکر کرتے ہوئے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف ترک الرجوع للعلماء، منہج سلف میں سے نہیں ہے دینی مسائل کو جاننے کے لیے علماء کی طرف رجوع کو چھوڑ دینا، مسائل کو سیکھنے کے لیے، دین کی باتوں کو جاننے کے لیے علماء کی طرف رجوع نہ کرنا، علماء سے معلومات نہ لینا بلکہ ان کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ سلف کے منہج میں سے نہیں ہے۔ بل کانوا یدعون الناس الی مجالسۃ العلماء، بلکہ سلف لوگوں کو علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے کی دعوت دیا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے، ولزوم غرسہم، اور علماء کے طور طریق کے نقش قدم کی پیروی کو لازم کرنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یعنی سلف کا منہج یہ ہے کہ وہ خود بھی علماء سے جڑے ہوئے رہتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ وہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں، ان کے طور طریق کے نقش قدم کی پیروی کریں،
اور علماء سے دینی معاملات کو، دینی مسائل کو سیکھیں اور جانیں۔ آج کے دور میں اس مسئلے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ آج کے مسائل اور ضروریات میں سے سب سے اہم اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ انسان کو علماء سلف سے، علماء اہل السنہ سے، حقیقی معنوں میں کتاب و سنت کی دعوت دینے والے علماء سے جوڑا جائے۔ یہ آج کی ضرورتوں میں سے سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہر روز اسلام کے نام پر، قرآن و حدیث کے نام پر نت نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ فتنے اور ان فتنوں کی دعوت دینے والے لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا پابند کہتے ہیں، جو اپنی تقاریر میں، اپنی خطبات و بیانات میں کتاب و سنت کے حوالے بیان کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان لوگوں کو پہچاننا اور جاننا جو حقیقی علماء ہیں، اور ان سے جڑے رہنا اور انہی کو لازم پکڑنا اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، اور تمام بدعی اور تمام غیر منہج سلف والے علماء سے اور علماء کی شکل و صورت اختیار کرنے والے لوگوں سے دوری اختیار کرنا، یہ آج کی ضروریات میں سے سب سے اہم ضرورت ہے۔ یہاں محمد عمر بازبول حفظہ اللہ نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات بیان کی، ترک الرجوع للعلماء، علماء سلف کے منہج میں سے نہیں ہے کہ سلف سے، علماء سے رجوع کرنا چھوڑ دیا جائے، علماء سے رجوع کرنا چھوڑ دیا جائے، یہ سلف کے منہج میں سے نہیں ہے۔ سلف کا منہج یہ ہے کہ دینی معاملات و مسائل کو جاننے کے لیے زندہ علماء کی طرف رجوع کیا جائے۔ آج کے دور میں یہ بات ایک فتنے کے طور پر ہمارے اور آپ کی دماغ میں، بیشتر لوگوں کی دماغ میں بیٹھ چکی ہے کہ قرآن و سنت ہمارے لیے کافی ہے، آج اس کے ترجمہ ہمارے پاس موجود ہیں، مزید تحقیق کے لیے سوشل میڈیا اور نیٹ ورک کا دور ہے، تو کیا یہ چیزیں علم حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیا ضروری ہے کہ علماء ہی سے رابطہ کیا جائے؟ کیا ضروری ہے کہ کتاب و سنت کی بات کے سامنے ہونے کے باوجود مزید تحقیق اور تشریح کے لیے علماء کے دروازے پر دستک کیا جائے؟ بھلا اس کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام شخصیت پرستی کی دعوت تو نہیں دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول کی دعوت دی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس طرح کا فتنہ ہمارے درمیان عام ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں جاننا ضروری ہے کہ علماء سلف کا منہج یہ نہیں ہے کہ دینی مسائل کو جاننے کے لیے علماء سے رجوع کرنا چھوڑ دیا جائے اور صرف کتابوں کے ذریعہ علم حاصل کیا جائے، علماء کرام کے خطبات کے ذریعہ علم حاصل کیا جائے، لوگوں کی تقاریر اور ان کے بیانات کے ذریعہ علم حاصل کیا جائے، اور زندہ اور موجود اور تحقیقی علماء سے رابطہ قائم کرنا، ان سے رجوع کرنا چھوڑ دیا جائے، یہ علماء سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ پچھلے خطبے میں بھی کئی علماء سلف کے اقوال کے ذریعے بیان کیا گیا تھا کہ جو لوگ صرف کتاب کے ذریعہ علم حاصل کر کے علماء بنے ہوئے ہیں، ان سے علم حاصل کرنا نہایت خطرناک ہے۔ میں اس سلسلے میں 2 قول آپ کے سامنے اور مزید وضاحت کے لیے بیان کر دوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، من تفقہ من بطون الکتب زی الاحکام، جس آدمی نے کتابوں کے پیٹ سے علم حاصل کر لیا، فقہ حاصل کر لیا، جو آدمی کتابوں سے پڑھ کر کے فقیہ اور عالم بنا بیٹھا ہوا ہے، زی الاحکام، اس نے اسلام کے احکام اور مسائل کو ضائع اور برباد کر دیا۔ کتابوں کے پیٹ سے علم حاصل کرنا اور علماء سے رجوع نہ کرنا، یہ گویا دینی اور شرعی احکام کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح ابن جمعہ بہت بڑے محقق اور عالم دین گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں من آدم البلیتی تشیخ الصحیفہ، دنیا کے اندر جو فتنے، جو مصیبتیں ہیں، ان فتنوں اور مصیبتوں میں سے بڑے
فتنوں بڑی مصیبتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی صحیفے سے کتابوں سے علم حاصل کر کے بتکلف زبردستی شیخ اور عالم بننے کی کوشش کرے. کتابوں سے علم حاصل کر کے علماء سے رجوع کیے بغیر, علماء سے باضابطہ علم کو حاصل کیے بغیر آدمی بتکلف شیخ بننے کی کوشش کرے, عالم بننے کی کوشش کرے, یہ دنیا کے فتنوں اور مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت اور بڑا فتنہ ہے. اس لیے علماء کی طرف رجوع کرنا یہ منہج سلف کا طور طریقہ ہے. علماء کی طرف رجوع نہ کرنا, انہیں چھوڑ دینا, یہ علماء سلف کا طریقہ نہیں ہے, یہ منہج سلف کے خلاف ہے. شیخ محمد بن عمر بازمول رحمہ اللہ حفظہ اللہ نے ایک دوسری بات بیان فرمائی, بل كانوا يدعون الناس الى مجالسة العلماء. علماء سلف لوگوں کو علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے کی دعوت دیا کرتے تھے. یعنی علماء سلف کا منہج یہ ہے کہ علماء سے کاٹنے کے بجائے, ان سے دور کرنے کے بجائے لوگوں کو, عوام کو علماء سے جوڑنے کی کوشش کی جائے, علماء سے متنفر نہ کیا جائے. وہ لوگ جو علماء سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کے کلچر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, علماء سے رابطہ کرنے کی ضرورت کیا ہے, کتابیں ہمارے لیے کافی ہیں, وہ سارے لوگ جو علماء سے خود دوری بنا رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو علماء سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, صحیح معنوں میں وہ منہج سلف سے خود بہت دور ہیں, گمراہ ہیں. ایسے لوگ ہدایت پر نہیں ہو سکتے ہیں. تیسری بات, وہ لزوم غرضہم. علماء سلف لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ علماء کے نقش قدم کی پیروی کرو, علماء کے حقیقی علماء کو تلاش کرو اور ان کے طور طریقے پر چلنے کی کوشش کرو. تو یہ تین باتیں بیان کی گئیں. پہلی بات یہ کہ علماء سے علم کو حاصل کیا جائے, علماء کی طرف دینی مسائل کے لیے رجوع کیا جائے. دوسری بات, لوگوں کو علماء سے جوڑا جائے اور علماء کی مجلسوں میں خود بھی بیٹھا جائے اور دوسروں کو بھی بیٹھنے کی رغبت دلائی جائے. تیسری بات, جو صحیح معنوں میں علماء ہیں ان کے نقش قدم کی, ان کے اخلاق و کردار کی, ان کے طور طریقے کی, ان کے نقش قدم کی پیروی کی جائے. ایسا اس لیے کیونکہ علماء دراصل کتاب و سنت کے داعی ہیں. علماء کی پیروی کرنا, ان کی طرف رجوع کرنا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے نام کے آگے عالم لگا ہوا ہے, اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے نام کے آگے سلفی اور اثری لکھتا ہے, بلکہ علماء کی طرف رجوع کرنے کی بات اس لیے کہی گئی ہے کہ وہ دراصل پبلک کو, عوام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جوڑتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے, اللہ رب العالمین کے فرمان سے جوڑتا ہے, اس لیے عالم کی طرف رجوع کرنے کی بات کہی گئی ہے. چنانچہ ہمارے یہاں علماء سے رابطہ کے تعلق سے یا علماء کے تعلق سے تین قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں. بعض وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ علماء اور ہم میں فرق کیا ہے, علماء نے کتابوں سے علم حاصل کیا ہے, وہ کتابیں موجود ہیں, ٹرانسلیشن ہو چکا ہے, اس لیے ان کتابوں کو پڑھ کر کے ہم بھی علم حاصل کر سکتے ہیں, ہم اور عالم دونوں برابر ہیں. اصل تو کتاب و سنت کی پیروی ہے, کتاب و سنت کی اتباع کافی ہے. باقی تمام چیزوں میں جیسے ایک عالم گفتگو کر سکتا ہے, ہم بھی ٹرانسلیشن پڑھ کے علم پر گفتگو کر سکتے ہیں, دونوں برابر ہیں. ایک نظریہ تو یہ ہے, سخت ترین گمراہی کا نظریہ ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے علماء کی اندھی تقلید کو اسلام کا نام دے دیا. علماء نے جو بات بیان کر دی, آنکھ بند کر کے آمنا و صدقنا کہہ دیا, یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ عالم صاحب نے یہ بات اپنی رائے اور قیاس سے کہی تھی یا کتاب و سنت کے حوالے سے کہی تھی. یہ دوسرا طریقہ ہے, یہ بھی گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے. تیسرا طور طریقہ ہمارے یہاں بعض لوگوں کا یہ ہے, بلکہ اکثریت کا یہ ہے کہ وہ علماء کی طرف رجوع تو کرتے ہیں, علماء کو اپنا رہبر اور پیشوا بھی مانتے ہیں, لیکن علماء کے ساتھ دینی مسائل کے تعلق سے اور دوسرے تمام معاملات کے تعلق سے سلف کا کیا برتاؤ رہا ہے, سلف نے علماء کے ساتھ کس طرح کے برتاؤ اور سلوک کی تعلیم دی ہے, تاکید کی ہے, نہ اسے جانتے ہیں اور نہ اس طریقے کے مطابق علماء کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کرتے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ متوسط اور عدل کا طریقہ یہ ہے
کہ جس طرح ہم تمام چیزوں میں علماء سلف کے منہج کے داعی اور اس کو اختیار کرنے والے ہیں، ایسے علماء کے تعلق سے سلف کا کیا منہج رہا ہے، علماء کے تعلق سے سلف نے کس برتاؤ کس معاملے کی تعلیم دی ہے، اسے جانا جائے اور اسی طریقے پر علماء کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کیا جائے۔ تو یہاں پہلی بات آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ سلف کا منہج یہ ہے کہ علماء کی طرف رجوع کیا جائے، لوگوں کو علماء کی مجلسوں میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے اور علماء کے طور طریقے کے ان کے نقش قدم کی پیروی کی جائے۔ لیکن علماء کے ساتھ برتاؤ کیا کیا جائے، ان کے ساتھ دینی اور دنیاوی معاملات میں کیا رویہ اختیار کیا جائے، اس کے تعلق سے میں علماء سلف کے چند اقوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی چیز، علماء کے ساتھ دوستی اور محبت کا رویہ اختیار کیا جائے۔ میں یہ بات پھر سے دہرا دوں کہ یہ باتیں جو علماء کے تعلق سے بیان ہو رہی ہیں، اس لیے نہیں بیان ہو رہی ہے کہ اس کے نام کے آگے عالم یا اس کے نام کے آگے سلفی اور اثری لکھا ہوا ہے۔ علماء کا احترام دراصل اس علم کا احترام ہے جو اس کے سینے میں دفن ہے، اس علم کا احترام ہے جس کی وہ دعوت دے رہا ہے، اس علم کا احترام ہے جس کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، جس پر عمل کرنے کی تو لوگوں کو رغبت دلا رہا ہے۔ تو علماء کے ساتھ سلف کا معاملہ یہ رہا ہے کہ وہ علماء سے دوستی اور محبت کرنے کی رغبت دیا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے لوگوں میں سب سے زیادہ، انبیاء کے بعد، صحابہ کرام کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی طبقہ محبت کرنے کا، رحم دلی کا، شفقت کا مستحق ہو سکتا ہے تو وہ علماء کرام کا طبقہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یجب علی المسلمین بعد موالات اللہ تعالی ورسولہ موالات المؤمنین خصوصا العلماء الذین هم ورثۃ الانبیاء، تمام مسلمانوں کے لیے واجب ہے اللہ رب العالمین سے محبت کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور سارے مومنین سے محبت کرنا، اور ان مومنین میں خاص طور سے علماء کرام سے محبت کرنا، کیونکہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین چھوڑ کر کے گئے تھے اس علم کو انہوں نے سیکھا ہے، اس علم پر عمل کرنے والے، اس کی دعوت دینے والے ہیں، اس لیے ان سے محبت کرنا تمام مومنین کے مقابلے میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ دوسری چیز، علماء کا احترام کیا جائے، ان کی عزتوں کا خیال کیا جائے، یہ ظاہری چیز ہے۔ محبت کا تعلق دل سے تھا اور احترام کا تعلق ظاہر سے ہے، یعنی دل میں بھی محبت رکھی جائے، دل میں بھی احترام کیا جائے اور ظاہر میں بھی ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ چنانچہ طاؤوس بن کیسان مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں من السنہ ان یوقر اربعہ، سنت میں سے ہے کہ 4 قسم کے لوگوں کی توقیر کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ اور عالم، سب سے پہلا عالم، دوسرا وذو الشیبہ، وہ آدمی جس کے بال سفید ہو چکے ہوں، بزرگ آدمی، بوڑھا آدمی، کوئی بھی ہو، مسلم غیر مسلم، رشتہ دار غیر رشتہ دار، کوئی بھی ہو، اگر آدمی بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ وہ سلطان اور لوگوں کا حاکم، بادشاہ، امیر، والوالد اور والد، یہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی تعظیم اور جن کا احترام سنت میں سے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ آدمی ہمارے نقش قدم کی پیروی کرنے والا نہیں ہے جو ہم لوگوں میں سے کم عمر کے لوگوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتاؤ نہ کرے، چھوٹے کے ساتھ پیار اور شفقت کا برتاؤ نہ کرے، وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، اور ہم میں سے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش نہ آئے، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، اور وہ آدمی بھی ہمارے نقش قدم کی پیروی کرنے والا نہیں ہے جو ہمارے دین کے عالم کے حق کو نہ جانے اور پہچانے۔ عالم دین کے حق کو جو آدمی نہیں جانتا پہچانتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ہمارے نقش قدم، ہمارے طور طریقے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ اسلاف علماء اکرام کا کتنا احترام کیا کرتے تھے، آپ دیکھیے مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی ہیں،
اور اپنے دور کے مشہور علماء میں سے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی, اللہم فقہہ فی الدین, اے اللہ ان کو دین کا گہرا علم اور گہری سمجھ عطا فرما دے. خاندان کے لحاظ سے دیکھیے, آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کے تعلق سے آپ دیکھیے, اور علم کے اعتبار سے دیکھیے, چوٹی کے لوگوں میں سے ہیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کے سلسلے میں آتا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی سواری پر سوار ہوتے تھے, تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ثابت کے سواری کے لگام کو پکڑ کر کے چلتے تھے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہوتے تھے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کی لگام پکڑ کے چلتے تھے. وہ کہتے تھے, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں, آپ کا یہ اعلیٰ مقام ہے, آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں, اور مجھ جیسے ادنا آدمی کی سواری کے لگام پکڑ کے آپ چل رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا وہ بہت قابل غور ہے. انہوں نے کہا تھا, ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وکبرائنا, ہمیں ایسا ہی اپنے علماء اور اپنے بڑوں کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھ کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے علماء, ہمارے بڑے, خاندان کے لحاظ سے, عمر کے لحاظ سے کتنے ہی کمتر کیوں نہ ہوں, دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی زیادہ حقیر و ذلیل کیوں نہ ہوں, اگر وہ حقیقی معلوم ہے, حقیقی معنوں میں اگر وہ عالم دین ہیں, تو ان کا اتنا احترام, ان کی عزت ہونی چاہیے. یہ اسلاف کا تو طریقہ رہا ہے. اب ایک مثال اور دیکھیے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ کی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ, صحیح مسلم جنہوں نے لکھی ہے, امام مسلم رحمہ اللہ جب اپنے استاذ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس آئے, تو انہوں نے سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کے پیشانی کو بوسہ دیا, اور اس کے بعد کہنے لگے, دعنی حتی اقبل رجلیک, آپ مجھے چھوڑ دیجئے, مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں آپ کے پیر چوم لوں. پیشانی چومنے کے بعد کہہ رہے ہیں, امیر المومنین مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے پیر چوم لوں. یا وستاذ الاستاذینا, اے استاذوں کے استاذ, وسید المحدثین, اور محدثوں کے سردار, وطبیب الحدیث فی عللہ, اور حدیث کی خرابیوں کے ڈاکٹر, اے فلاں فلاں خوبیوں کے عالم دین, اے استاد محترم مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے پیر چوم لوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام مسلم جیسی شخصیت کہہ رہی ہے, جن کی کتاب قرآن اور صحیح بخاری کے بعد میں تیسرے نمبر کی سب سے زیادہ صحیح اور متفق علیہ کتاب ہے. اتنا بڑا عالم دین اپنے استاذ کا پیر چومنے کی بات کہہ رہا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ استاذ تھے, اس لیے کہ حقیقی معنوں میں محدث تھے, وہ حدیث کی تعلیمات کو جاننے والے تھے, وہ سمجھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی احترام و برتاؤ کا حکم دیا ہے. آپ موجودہ دور کی ایک اور مثال دیکھیے. علامہ ابن باز رحمہ اللہ سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اس کے رئیس, اس کے چیف گزرے ہیں. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ حدیث کی تحقیق کے معاملے میں موجودہ دور کا سب سے آخری درجے کا, سب سے اعلیٰ معیار کا آدمی. شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ جو فتاوی کمیٹی کے ایک اہم رکن تھے. یہ تینوں شخصیتیں ہیں. اتفاق کی بات, حج کے موقع پر تینوں کا قیام ایک ہی خیمے میں ہے. حج کے موقع پر ان تینوں بڑے علماء کا قیام ایک ہی خیمے میں ہے. لوگ جوق در جوق, قطار در قطار مسائل معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں. چونکہ ابن باز رحمہ اللہ چیف ہیں, ہیڈ ہیں, اس لیے سب سے پہلے ان سے رابطہ کرتے ہیں. جب سوال کرنے والا حدیث کے سلسلے میں سوال کرتا تھا تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہتے تھے شیخ البانی رحمہ اللہ کی طرف جائیے. سوال کرنے والا جب فقہ کے بارے میں سوال کرتا تھا تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہتے تھے صالح العثیمین کی طرف جائیے. اور جب عقیدے کے بارے میں کوئی سوال کرتا تھا تو وہ خود جواب دیتے تھے. اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. چلتے چلتے نماز کا وقت آ گیا. نماز کا وقت آ گیا تو تینوں علماء ایک دوسرے کو آگے بڑھانے لگے. شیخ آپ نماز پڑھائیے, شیخ آپ نماز پڑھائیے. یہاں تک کہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے ضد کی کہ نہیں, علامہ البانی نماز پڑھائیں گے. آپ غور کیجئے, فتویٰ کمیٹی کا چیف ہے, پوری حکومت کے علماء کی جو کمیٹی ہے اس کا رئیس ہے. ایسے ہی رئیس نہیں بن گیا ہے, علم کی بنیاد پر, تحقیق کی بنیاد پر علماء کی کمیٹی نے اس کو رئیس بنایا ہے.
بلا کسی تکلف کے وہ کہتے ہیں علامہ البانی نماز پڑھائیں گے. اب اس کے بعد کی جو بات ہے وہ بہت قابل غور ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اچھا آپ کسی سے ٹھیک ہے نماز پڑھاتے ہیں, ہمیں یہ بتائیے مختصر نماز پڑھائیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھائیں؟ مختصر نماز پڑھائیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھائیں؟ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا جواب تھا وہ ہمیں بتلاتا ہے کہ علماء کے تعلق سے ہمارا اور خود علماء کا کیا تعلق ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں علمنا یا شیخ, علمنا یا شیخ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھائیے اور ہم لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھلائیے. اے شیخ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھائیے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ جو فتویٰ کمیٹی کا چیف ہے وہ نماز پڑھنا نہیں جانتا ہوگا؟ صالح العثیمین رحمہ اللہ جو فقہ کے اتنے ماہر تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں جانتے ہوں گے؟ لیکن علماء کے تعلق سے کیا رویہ ہونا چاہیے یہ بتلانے کے لیے مثال دی گئی ہے. اتنا بڑا چیف, اتنا بڑا عالم دین ایک دوسرے عالم دین سے کہہ رہے ہیں علمنا یا شیخ, اے شیخ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھلائیے. تو یہ دوسری چیز ہے کہ علماء کا دل سے بھی احترام کیا جائے, دل میں محبت رکھی جائے اور ظاہر میں بھی ان کے ساتھ احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے, اس لیے کہ ان کے پاس دین کا علم ہے, اس لیے کہ وہ انسان کو کتاب و سنت کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. اسی طرح علماء کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے, اس کی تیسری شق یہ ہے کہ علماء سے مسائل سیکھنا چاہیے اور تمام معاملات میں علماء کی طرف انسان کو دوڑ کر کے جانا چاہیے. تمام معاملات میں جب ہم یہ جانتے ہیں کہ کتاب و سنت تمام دینی اور دنیائی معاملات کا حل بیان کرتا ہے اور کتاب و سنت کے عالم کے پاس معاملات کا حل ہے, تو اگر ہمیں حل کی تلاش ہے تو ہمیں علماء کرام کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے اور ان کی طرف دوڑ کر کے جانا بھی چاہیے. چنانچہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من فقہ الرجل ممشاہ ومدخلہ ومخرجہ مع اہل العلم, یہ آدمی کے فقیہ اور سمجھدار ہونے کی نشانی ہے. آج ہمارے یہاں آدمی کے عقل مند ہونے کی دنیا بھر کی نشانیاں ہیں, اپنے اپنے اعتبار سے لوگوں نے عقل مندی کی علامتیں بیان کر رکھی ہیں. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, وہ بیان کرتے ہیں آدمی کے سمجھدار و فقیہ اور عالم ہونے کی, سمجھدار ہونے کی, دینی فہم رکھنے کی نشانی یہ ہے ممشاہ, اس کا چلنا پھرنا, مدخلہ, کسی جگہ اس کا داخل ہونا, کسی جگہ اس کا جانا, مخرجہ, کسی جگہ سے اس کا نکلنا واپس آنا لوٹنا, ما اہل العلم, اہل علم کے ساتھ ہو. اس کا دو معنی ہے. ایک معنی یہ ہے کہ علماء کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے, علماء کہیں جا رہے ہیں تو ساتھ میں جائے. جیسے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے رہتے تھے, جاتے رہتے تھے, کیونکہ علم کے شائق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ دین تھا, وہ سیکھنا چاہتے تھے. ایسے علماء سے رابطے میں رہا جائے, علماء کے ساتھ چلنے کی رہنے کی کوشش کی جائے. علماء کہیں جائیں تو ان کے ساتھ جائیں, علماء کہیں داخل ہوں تو ان کے ساتھ داخل ہوں, وہاں بیٹھیں, علماء کہیں سے نکلیں تو وہاں سے نکلیں. ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ علماء کے ساتھ رابطہ رکھا جائے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کہیں بھی جانا ہو, کسی راستے پر چلنا ہو, کہیں بھی داخل ہونا ہو, کوئی کام کرنا ہو, کسی کام سے رجوع کرنا ہو, کہیں سے نکلنا ہو, تو علماء کے ساتھ رابطے میں رہا جائے. علماء سے معلوم کیا جائے کہ اس معاملے میں دین کی شریعت کی تعلیم کیا ہے. تو دین کی تعلیم کا حصہ یہ بھی ہے کہ علماء اکرام سے رابطہ رکھا جائے. اسی طرح دین کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ علماء پر کیچڑ نہ اچھالا جائے, ان کی عیب جوئی نہ کی جائے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ذات دنیا کی ایسی نہیں ہے جو بے عیب ہو, اس لیے علماء بھی بے عیب نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ علماء کی خطاؤں پر کیچڑ اچھالا جائے, معاشرے کے اندر ان کی غلطیوں کو بیان کر کے ان کو بے عزت کرنے اور علماء کو ان سے دور کرنے کی کوشش کی جائے. یہ علماء سلف کے منہج میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ اہل علم, اہل التوحید اور اہل السنہ والجماعہ کے علماء پر طعن و تشنیع کرنا, ان پر کیچڑ اچھالنا, ان کی عیب جوئی کرنا, معاشرے میں ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا, یہ اہل بدعات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ نشانی ہے اہل بدعات کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہو کہ علماء کے عیوب کو معاشرے کے اندر بیان کر رہا ہے, ان کی اجتہادی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے عوام کو بدزد کرنے کی کوشش کر رہا ہے,
علماء سے لوگوں کو کاٹنے اور دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اس کے اندر بدعت پائی جا رہی ہے، وہ اہل بدعت میں سے ہے۔ وہ اپنے آپ کو سلفی کیوں نہ کہے، اہل حدیث کیوں نہ کہے، کتاب و سنت کی طرف نسبت کیوں نہ کہے، اس کے اندر بدعتیوں کی ایک علامت پائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے ابو زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، آپ جب کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام کو، جو علماء امت اسلام کے پہلے علماء کے طبقہ میں سے ہیں، اگر صحابہ کرام کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کوئی ان کی تنقیص کر رہا ہے، ان کی عیب جوئی کر رہا ہے، تو بس جان لیجئے کہ آدمی زندیق ہے، یہ ملحد اور بے دین ہے، اللہ اس کے رسول کے دین کو فالو کرنے والا نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں حق علی العاقل الا یستخف بثلاثہ، عقل مند آدمی پر واجب ہے کہ وہ 3 قسم کے لوگوں کو ذلیل کرنے، ان کے درجات کو گھٹانے کی کوشش نہ کرے، العلماء والسلاطین والاخوان، علماء کے درجات کو، حاکموں کے درجات کو، اور اپنے دوستوں اور بھائیوں کے درجات کو۔ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ مشہور عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں وَعَلَمْ يَا أَخِي أَنَّ لُحُومَ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ، چھوٹا جملہ ہے، یاد رکھیے گا، وَعَلَمْ يَا أَخِي أَنَّ لُحُومَ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ، اے میرے بھائی یہ بات یقین کے ساتھ جان لیجئے کہ علماء کے گوشت زہر آلود ہوتے ہیں، علماء کے گوشت زہر آلود ہوتے ہیں، ان کے گوشت میں زہر ہوتا ہے۔ اسلام نے غیبت کرنے، چغلی کرنے، کسی کی تنقیص کرنے کو اس کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ یہ جو کہا گیا علماء کا گوشت زہر آلود ہوتا ہے، یہ بتلانا مقصد ہے کہ اگر کوئی آدمی علماء کی غیبت کر رہا ہے، اس کی تنقیص کر رہا ہے، تو اس کا گوشت کھا رہا ہے، جس گوشت کو وہ کھا رہا ہے اس سے شفا تو اسے مل نہیں سکتی، وہ زہر آلود ہے، وہ ہلاک ہو کر کے رہے گا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہلاکت اس کا مقدر بن کے رہے گی۔ اسے علماء کی تنقیص یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ اسی طرح علماء کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ علماء کی غلطیوں کے لیے عذر تلاش کیا جائے۔ میں نے ذکر کیا عیب سے کوئی آدمی خالی نہیں ہے، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، علماء سے بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی غلطیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر کیچڑ اچھالا جائے، عیب جوئی کی جائے، ان کی تنقیص کی جائے، بلکہ ان کے عیوب کے لیے، ان کی غلطیوں کے لیے خود سے عذر تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ جو امام حنیفہ رحمہ اللہ سے تقریباً 47 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اذا بلغک عن اخیک شیء، جب آپ کو آپ کے بھائی کے بارے میں کوئی بھی ناگوار بات معلوم ہو، آپ کے خلاف کوئی بات معلوم ہو، یا شریعت کے خلاف کوئی بات معلوم ہو، فَلْتَمِسْ لَهُ عُذْرًا، آپ فوراً اس کو غلط مت کہیے، آپ اس کے لیے عذر تلاش کیجئے۔ ہو سکتا ہے انجانے میں کر لیا ہو سکتا ہے بھول کے کر لیا ہو سکتا ہے اس کی نیت کچھ اور رہی ہو سکتا ہے ہمارے دیکھنے میں غلط فہمی ہو گئی، سمجھنے میں غلطی ہو گئی، خود سے عذر تلاش کیجئے۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اور تلاش کرنے کے باوجود اگر آپ کو کوئی عذر نہ ملے، آپ کو یقین ہے کہ جان بوجھ کر کے آدمی کر رہا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، عذر کوئی مل ہی نہیں رہا ہے آپ کو، تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے لعل لہ عذرا، ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو، کوئی عذر نہ ملے آپ کو تو یہ کہہ کر کے آپ بچ جائیے لعل لہ عذرا، شاید کوئی عذر ہو اس کے پاس، ہمیں معلوم نہیں ہے، شاید کوئی عذر ہو۔ یہ عام بات ہے تمام مسلمانوں کے تعلق سے، محمد سیرین رحمہ اللہ کے قول ہے کہ مسلمانوں کے عیوب کے لیے آپ عذر تلاش کیجئے، علماء کے لیے تو بدرجہ اولا ان کا عذر تلاش کرنا چاہیے۔ کسی عالم نے کوئی فتویٰ دیا ہے، کوئی رائے دی ہے، کوئی عمل کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کی تحقیق رہی ہو سکتا ہے اس کے سامنے کوئی عذر رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا تو کہ صحابہ کرام نے اس پر اعتراض کیا، عذر ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے عالم کے پاس کوئی عذر رہا ہو، کوئی دلیل رہی ہو، کوئی مسئلہ رہا ہو اس کے سامنے، اس لیے ہم عام لوگوں کے لیے بھی عذر تلاش کرنے والے بنیں اور خاص طور سے علماء کے لیے بھی عذر تلاش کرنے والے بنیں۔ اسی طرح علماء کی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ میں پھر ایک بات دہراتا ہوں، کوئی بھی شخص عیب سے یا غلطی سے پاک نہیں ہے، علماء سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن علماء کی پیروی، ان کی عزت، ان کے احترام، ان سے محبت کرنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء کی غلطیوں کو بھی صحیح سمجھ کر کے ان کی پیروی کی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق،
جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو کسی بھی مخلوق کی فرما برداری کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اولو الامر کا کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کیجیے۔ اس لیے علماء کی لغزشوں پر قائم و دائم رہنا، آنکھ بند کر کے ان کی تقلید کرنا، یہ اللہ اس کے رسول اور منہج سلف کے خلاف ہے۔ اس تعلق سے دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ انہوں نے شریعت کے خلاف جو بات کہی ہے اسے چھوڑ دیا جائے پوری عزت اور احترام کے ساتھ، بجائے اس کے کہ ہم کسی عالم کی غلطی کے سلسلے میں بھونڈا لفظ استعمال کریں۔ اس نے غلط کہا، اس نے غلطی کی ہے، یہ کیسا فتویٰ دے دیا، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس طرح کے احکام جاری کریں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ سلف کا منہج اختیار کرتے ہوئے ہم خاموشی اختیار کریں، عذر تلاش کریں، لیکن کتاب و سنت کے خلاف جو بات معلوم ہو رہی اس کو ترک کر دیں۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ عالم جس کی بات ہم کو کتاب و سنت کے خلاف معلوم ہو رہی ہے اس کے سلسلے میں ہم عدل کا رویہ اختیار کریں، جس کا ذکر میں نے ابھی کیا۔ عدل کا رویہ اختیار کریں، نہ تو ان کی اندھی تقلید کریں اور نہ ہی ان کی غلطیوں پر ان کی عیب جوئی کرنے والے ان کو گمراہ کرنے والے بن جائیں۔ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اب دیکھیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے ان الرجل الجلیل الذی له فی الاسلام قدم صالح وآثار حسنہ، نیک آدمی جس کا اسلام میں ایک مقام ہے، اہل علم میں سے ہے، قد تکون منہ الحفو والضلہ، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے، ہوا فیہا معذور، لیکن وہ عالم اس معاملے میں معذور ہے، بل ہوا ماجور، بلکہ وہ عالم اپنی اس غلطی پر اجر بھی دیا جائے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو ثواب بھی ملے گا کیونکہ اس نے اجتہاد کیا تھا۔ لاجتہادی فلا یجوز ان یتبع فیہا، تو یہ جائز نہیں ہے کہ کسی عالم کی اتباع کی جائے ان معاملات میں جس میں وہ کتاب و سنت کے خلاف بات کر رہا ہے، ولا یجوز ان تہدر مکانتہ ومنزلتہ فی قلوب المسلمین، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کی غلطی کی بنیاد پر مسلمانوں کے دلوں میں اس کا مقام و مرتبہ کم کیا جائے، اس کی تنقیص کی جائے۔ اس لیے علماء کے تعلق سے یہ بیلنس بنا کر کے رکھنا چاہیے، متوسط درجہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو منہج سلف کے مطابق سمجھنے، علماء کرام کو ان کا حقیقی مقام دینے اور ان سے رجوع کرنے، ان سے جڑے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔